یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 62 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 33 تا 35 کے حوالے میں کس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے آیت نمبر 57 تا 58 میں قیامت کے قریب ہونے کی علامت کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى أعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بھلا آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے منہ پھیر لیا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا، کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے؟ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو ورقوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، کہ جس نے اپنا قول پورا کیا کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھلانی ضرور ہے، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے پورا بدلہ، اور یہ کہ آپ کے رب تک سب کو پہنچنا ہے، اور یہ ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے، اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور خزانہ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعراء کا، اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد کو پہلے اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو پہلے ان سے، وہ تو تھے ہی اور بھی ظالم اور شریر،
اور الٹی بستی کو پٹک دیا، پھر آ پڑا اس پر جو کچھ کہ آ پڑا، اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلائے گا۔ یہ ایک ڈر سنانے والا ہے، پہلے ڈر سنانے والوں میں آ پہنچی آنے والی، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی کرو۔ مذکورہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے، پڑھنے والے اور سننے والوں پر آیت سجدہ واجب ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت 33 تا 35 میں کس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے؟ فرمایا گیا کہ ان آیات میں ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا تو اس کے کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ آخرت کا تیرا عذاب میں اپنے سر لے کر تجھے بچا دوں گا۔ اس احمق کو اس کا کیسے یقین ہو گیا؟ فرمایا گیا کیا اس کو علم غیب حاصل تھا جسے وہ دیکھ رہا تھا کہ بے شک کفر کی صورت میں وہ جس عذاب کا مستحق ہوگا وہ عذاب یہ ساتھی اپنے سر لے لے گا اور مجھے بچا دے گا، جو ظاہر ہے کہ سراسر دھوکہ ہے۔ نہ ایسے شخص کو علم غیب حاصل ہے، نہ کوئی دوسرا آدمی آخرت کے عذاب اپنے سر لے کر کسی کو بچا سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو گناہوں کی زندگی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ آیت کے اندر تنبیہ کر دی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں، آخرت میں ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ خود پائے گا اور اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے دینار کا غلام، درہم کا غلام اور لباس کا غلام، اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے آیت 57 تا 58 میں کہ قیامت کے قریب کی علامت کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ سورہ نجم کی آیت 57-58 میں قیامت کے قریب ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ ساری دنیا کی عمر کے اعتبار سے ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل آخر میں یعنی قیامت کے قریب ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے اور کوئی بھی اس سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس دن کو ضرور واقع کر کے رہیں گے۔ اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت مقرر ہے، انسانوں کو اس کے لیے تیاری ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت اس طرح قریب ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں، یعنی شہادت اور درمیانی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دو قریب ہیں اسی طرح میرا مبعوث ہونا اور قیامت یہ دونوں اسی طرح قریب ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، ضرور ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔